السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ بھی میرے بھائیو دوستوں سارے خیریت سے ہوں گے۔ کہ آپ سب سے گزارش تھی کہ جون سے بیانات آپ سب تک پہنچ رہے ہیں اس کو شیئر بھی آگے کریں تاکہ اللہ کا دین، اللہ کا پیغام سب تک پہنچ جائے، کہ ہم آج کے دن اس سے کوئی محروم یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تیرا پیغام ہم تک پہنچایا نہیں گیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا تجھے دین کی نہایت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں جس سے تو دین و دنیا دونوں کی فلاح کو پہنچے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والوں کی مجلس ہیں، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو اپنے کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے رتب السان رکھا کر۔ میرے بھائیو دوستو، اس کی تحقیق بہت ضروری ہے کہ اہل اللہ کون لوگ ہیں۔ اہل اللہ کی پہچان اتباع سنت ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کہ حق سبحانہ و تقدس نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، اگر تم خدائے تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں۔ لہذا جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل متنبع ہو وہ حقیقتاً اللہ والا ہے، اور جو شخص اتباع سنت ہے اور جس قدر دور ہو اور قرب الہی سے بھی اس قدر دور ہے۔ مصفرین نے کیا لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت دعویٰ کرے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ قاعدہ محبت اور قانون عشق ہے کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے، در و دیوار سے، صحن سے، باغ سے، حتیٰ کہ اس کے کتے سے، اس کے گدھے سے محبت ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں لیلا کے شہر پر گزرتا ہوں، کہ مجنوں کے بارے میں آتا ہے، کیا کہتا ہے کہ جب میں لیلا کے شہر پر گزرتا ہوں تو اس کی دیوار کو اور اس دیوار کو پیار کرتا ہوں۔ کچھ شہروں کی محبت نے میرے دل کو فریب عطا نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کی محبت کی کار فرمائی ہے کہ جو شہروں کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا شاعر کہتا ہے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو کبھی نافرمانی نہ کرتا، اس لیے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کا تابعدار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ جس نے انکار کر دیا سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو دوستو، حیرت کی بات ہے، اسلام اور مسلمان کی محبوبی کے دعوے دار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے بے پہرا ہوں۔ کس بات کی ان مدعیوں کے سامنے یہ کہہ کر دنیا کے سنت کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، گویا برچھی مار دینا ہے۔
کہ پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے خلاف میرے بھائیو دوستو جو شخص بھی کوئی راستہ اختیار کرے گا کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائیو دوستو سادہ سی مثال ہے کہ اگر ہم اسلام آباد کو جانا چاہیں اور لاہور والی گاڑی پر بیٹھ جائیں تو چاہے جتنی مرضی دعائیں مانگ لیں تو اسلام آباد کیسے پہنچیں گے؟ اسی طرح میرے بھائیو دوستو اگر غلط پاسورڈ لگانے سے ایک موبائل کا لاک نہیں کھلتا تو جنت کے راستے کیسے کھلیں گے؟ میرے بھائیو دوستو اس تحقیق کے بعد یہ شخص حاضر اللہ والوں میں سے ہے۔ اس کے ساتھ رابطے کو بڑھانا، اس کی خدمت میں کثرت سے حاضر ہونا، اس کے علوم کو ماننا دین کی ترقی کا سبب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امر بھی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد عالی ہے، جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علمی مجالس۔ میرے بھائیو دوستو علم کی بہت فضیلت ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو حلقے لگے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں حلقوں کی تعریف کی، ایک ذکر کا حلقہ تھا اور ایک علم کا حلقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ میرے بھائیو دوستو دوسری احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لقمان حکیم بہت بڑے شخص گزرے ہیں۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کو ضروری سمجھو اور حکماء امت کے ارشادات کو غور سے سنا کرو کہ حق تعالی شان ہو حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسا مردہ زمین کو موسلادھار بارش سے، اور حکماء دین کے جانے والے ہی ہیں نہ کہ دوسرے اشخاص۔ میرے بھائیو دوستو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے دریافت کیا کہ کیا بہترین ہم نشین ہم لوگوں کے واسطے کون شخص ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دیکھنے سے اللہ کی یاد پیدا ہو، جس کی بات سے علم میں ترقی ہو، جس کے عمل سے آخرت یاد آ جائے۔ ترغیب میں ان روایات میں ذکر کیا گیا ہے۔ میرے بھائی دوستو ایک حدیث پہ آتا ہے اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ خود حق سبحان و تقدس کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ لکھا گیا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشاہیر صوفیاں ہیں۔ جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کے خدام میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کی بدولت بڑے بڑے مراتب تک ترقی کر جاتا ہے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں اگر تیرے کام دوسرے کی مرضی کے تابع نہیں ہوتے تو کبھی بھی اپنے نفس کی خواہش کا انتقال نہیں کر سکتا۔ گو عمر بر مجاہدے کرتا رہے، لہذا جب بھی تجھے کوئی ایسا شخص ملے جس کا احترام تیرے دل میں ہو، اس کی خدمت گزاری کر، اس کے سامنے مردہ بن کر رہ، وہ تجھ میں جس طرح چاہے استعمال کرے اور تجھے اپنی کوئی بھی خواہش نہ رہے۔ اس کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر اور جس چیز سے روکے اس سے اعتراض کر۔ اگر پیشہ کرنے کا حکم کرے تو پیشہ کر، مگر اس کے حکم سے نہ کیا جائے۔ اپنی رائے سے پاس بیٹھ جانے کا حکم کرے تو بیٹھ جا، لہذا ضروری ہے شیخ کامل کی تلاش میں سعی کر تاکہ تیری ذات کو اللہ سے ملا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی ہو تو ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے، اور حق سبحان و تقدس اپنی پاک مجلس میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک دل ربودہ کے واسطے میں اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ محبوب کی مجلس میں اس کا ذکر ہو۔ میرے بھائیو دوستو اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی یاد کرنے والے جماعت کے لوگوں کو جب اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہے ہوں، ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں، اس کے رسول پر درود نہیں، اس مجلس والوں پر قیامت کے دن حسرت ہوگی۔ داؤد علیہ السلام کی دعا ہے یا اللہ اگر تو مجھے ذاکرین کی مجلس سے گزار کر غافلین کی مجلس میں جاتا ہوا دیکھے تو میرے پاؤں توڑ دے۔
میرے بھائیو دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے اللہ اگر تم مجھے غافلین کی مجلس میں جاتا دیکھے تو میرے پاؤں توڑ دے، جب اس کی صورت حال سے محرومی تو بہتر ہے میرے کانوں کا کر ہونا اور آنکھوں کو رہو جانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن مجالس میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسے چمکتی ہیں جیسا کہ زمین والوں کے نزدیک ستارے۔ میرے بھائیو دوستو، سوچنا سمجھنے والی باتیں ہیں۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ دوڑے ہوئے آئے، وہاں کچھ بھی تقسیم نہ ہو رہا تھا۔ واپس جا کے عرض کیا، وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر کیا ہو رہا تھا؟ لوگوں نے کہا چند لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے اور کچھ تلاوت میں۔ انہوں نے کہا یہی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس روایات کے بکثرت ذکر فرمائی ہے، ان سب سے بڑھ کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہے، اور آپ اپنے آپ کو اور ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے تو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے حیات سے آپ کی زندگی ان سے ہٹنے نہ پاوے، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانے جن کے قلب کو ہم نے ہی اپنے یاد میں غافل کر رکھا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے، اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ان روایات میں وارد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر شکر ادا فرمایا کرتے تھے، میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کی مجلس میں اپنے آپ کو روکے رکھنے کا معمور ہوں۔ اور اسی آیت شریفہ میں دوسری جماعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا گیا کہ جن کے قلوب اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہیں، حدود سے بڑھ جاتے ہیں، ان کے اتباع سے روک دیا گیا۔ اب وہ حضرت جوہر قول و فعل حضرات اپنے ہر قول و فعل میں دنیا و آخرت کے کاموں میں کفر و فساق کو مقید بناتے ہیں۔ مشرکین و انصاری کے ہر قول و فعل ہر سو جار سے نثار ہیں۔ خود ہی غور فرما لیں کہ کس راستے کو جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کچھ چیزیں نیچے آ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ جو اوپر جا رہی ہے وہ لوگوں کے حالات اعمال ہیں، تو جو نیچے آ رہے ہیں وہ لوگوں کے حالات آ رہے ہیں۔ اسی کے بارے حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر آپ کسی بستی کے حالات و واقعات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ان کے اعمال بتا دیں تو میں ان کو حالات بتا دوں گا۔ میرے بھائی دوستو، ان سب باتوں کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانے کی دیر ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اللہ تعالیٰ حقیقت کے دروازے کھولتے جائیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں برود صحرا، مجنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں، میرا کوئی گھر نہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ حقیقت ہے کہ اللہ والوں کا کوئی گھر نہیں۔ اگر اللہ والوں کا گھر ہوتا صحابہ اکرام دنیا میں نہ پھیلتے، انبیاء اکرام لوگوں کے پاس چل چل کر نہ جاتے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ حقیقت ہے، حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ اگر نہیں مانا گا تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اگر مان لے گا تو اسی میں تیری بہتری ہے۔ صحابہ کیسے دنیا میں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے پہنچ گئے۔ ارے بھائیو دوستو، آج صحابہ اکرام کی قبریں پاکستان میں ملتی ہیں، ہندوستان میں ملتی ہیں، چائنا میں ملتی ہیں، انڈیا میں ملتی ہیں، بنگلہ دیش میں ملتی ہیں، ایران میں ملتی ہیں، سعودیہ میں ملتی ہیں، مصر میں ملتی ہیں، شام میں ملتی ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، یہ سب کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے گھر گھر سے نکل گئے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو دوستو، آپ سب سے درخواست ہے